جو حضرات یہ اعتراف کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں علی ولی اللہ اضافی ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر کی ہے یا فقط قرآن کو حفظ کیا ہے اور رٹا ہے؟ اگر انہوں نے قرآن میں غور و فکر کی ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کلمے میں اضافی ہے یا اذان میں اضافی ہے، اصلاً وہ لوگ خود ناقص کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں خود کلمہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اب انصاف سے بتائیے، جب بغیر ولایت علی کے، علی ولی اللہ کے، اللہ کا دین اسلام مکمل نہیں ہوتا تو مسلمانوں کا کلمہ بغیر مولا علی کے نام کے، علی ولی اللہ کے کس طریقے سے مکمل ہو سکتا ہے؟ اور ذرا قرآن میں دیکھیں کہ پروردگار عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے حبیب، آپ کی طرف جو پیغام بھیجا گیا اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ اب ذرا اہل سنت کی کتاب ترمذی، امام ترمذی کتاب ترمذی میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 633 پر نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3703۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب رسول آخری حج سے واپس آ رہے تھے اور میدان غدیر میں جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور یہ جب پیغام رسول تک پہنچایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، میدان غدیر میں قافلے کو روک دیا، اور جو لوگ آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب تمام اصحاب جمع ہو گئے، اصحاب کی تعداد 80,000 سے لے کر 1,20,000 تک روایات میں ملتی ہے، جب تمام اصحاب جمع ہو گئے تو رسول نے ایک ممبر بنوایا، اور ممبر پر جانے کے بعد مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں، پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور ہم نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ نے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آج اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور پھر طبرانی نے بھی، اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین ہیں طبرانی، انہوں نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 78 پر بھی یہی لکھا ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم، کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اور کنز العمال میں متقی ہندی نے جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 608 پر بھی یہی لکھا ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، یعنی آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اور پھر کتاب تاریخ مدینہ و دمشق میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 77 پر، کہ جب انہوں نے وہ لکھا ہے پورا تفصیل دے کے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی، میدان غدیر میں مولا علی کو مولا بنایا، دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اور کتاب تاریخ بغداد میں بھی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 343 پر لکھا ہوا ہے کہ جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، میدان غدیر میں روک دیا پورے مجمع کو اور مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، اور پھر اس کے بعد کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اور ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 459 پر بھی نقل یہی کیا ہے، اور کتاب مجمع الزوائد میں بھی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 108 پر یہی نقل ہوا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 343 پر، اور حدیث نمبر ہے 22,995، کہ جب رسول اللہ نے مولا علی کو مولا بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آج اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور اپنے اسلام کو آج مکمل کر دیا۔ تو انصاف سے بتاؤ، جب اللہ کا دین اسلام بغیر علی کی ولایت کے مکمل نہیں ہوتا تو مسلمانوں کا کلمہ بغیر مولا علی کی ولایت کے کس طریقے سے مکمل ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم قرآن مجید میں، اب ذرا دیکھتے ہیں، دیکھیں کلمہ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر ایک چیز قرآن سے دیکھنی ہوگی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، آیا یہ
قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اب ذرا آپ قرآن میں دیکھیں، سورہ مائدہ میں دیکھیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اللہ ولی اور اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ متفق علیہ ہے کہ مولا علی کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ واقعہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کوئی وہابی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ علامہ جریر طبری نے اپنی تفسیر طبری میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 186 پر تفصیل سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کے دروازے پر آیا، ایک سائل، ایک مانگنے والا، کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ جب 3 مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے اور کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، تو ایک مرتبہ اس سائل نے کہا کہ پروردگار عالم، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ مولا نے فوراً اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور وہ سائل مسجد میں داخل ہوا اور مولا کی انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو رسول اللہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی، آج تو علی کی نماز باطل ہو گئی، آج تو علی کی نماز چلی گئی، کیونکہ علی نے اپنا ذہن نماز سے ہٹا دیا اور اس سائل کی بات سنی اور اس سائل کو خاتم عطا کر دی، انگوٹھی دے دی، رنگ دے دی۔ جیسے ہی یہ بات رسول اللہ کے سامنے اصحاب نے کہی تو رسول اللہ کی توریوں میں بل پڑے۔ جب لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آج تو علی کی نماز گئی، فوراً اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہتے ہو؟ علی کی نماز نہیں گئی، بلکہ قرآن کی آیت آئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب ذرا کلمے کو قرآن سے ٹیلی کیجئے، جو شیعہ حضرات کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی لا الہ الا اللہ، اس کا رسول ولی محمد رسول اللہ، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں علی ولی اللہ۔ اور یہ انگوٹھی حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی مولا علی نے، اہل سنت کی مشہور کتاب شواہد التنزیل میں بھی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے، اور انصاب الاشرف میں بھی بلادری نے نقل کیا ہے کہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 119 پر بھی نقل کیا ہے کہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 119 پر بھی نقل کیا ہے کہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اب بتائیں، جب یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، کتب اہل سنت میں موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ قرآن کے مطابق پڑھتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ ولی لا الہ الا اللہ، اس کا رسول ولی محمد رسول اللہ، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں علی ولی اللہ۔ تو جو لوگ علی ولی اللہ نہیں پڑھتے قرآن کے مطابق، وہ لوگ ناقص کلمہ پڑھتے ہیں۔